السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں وہ بیماری کا علاج بتاؤں گی، سر درد کا علاج بتاؤں گی، بخار کا علاج بتاؤں گی۔ آج کل ہر جو کوئی ہے اس کے سر میں درد رہتا ہے، بخار جیسی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو حدیث کے مطابق ہے، جو حدیث میں بتایا گیا ہے، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو بتایا تھا وہ عمل کرنے کا۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے جس جگہ بھی درد ہو، جس جگہ بھی تمہارے درد ہو اس جگہ بسم اللہ پڑھ کر اس کا دم کر دیا کرو۔ بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا ہے، بسم اللہ ہر درد کی وہ شفا ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی حصے میں درد ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر پھونک مار کر دم کر دیں، تو ہمارے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بیماری وہ دور ہو جائے گی۔ صحابہ کرام ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ تو صحابہ میں جو کوئی بھی بیمار ہوتا تو صحابہ ایسے ہی کرتے کہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیتے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جگہ وہ شفا یاب ہو جاتی، اس جگہ سے اس جگہ پر شفا آ جاتی۔ حضرت عائشہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیمار ہوا کرتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسم اللہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسم اللہ پڑھ کر دم کیا جاتا تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حدیث کے مطابق ہی عمل کریں، جو حدیث میں بیماری کی شفا بتائی گئی ہے اس مطابق ہی عمل کریں۔ تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے اور اس پر یقین بھی رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے وہ شفا یاب کر دیں گے، اس بیماری سے ہمیں نکال دیں گے۔ ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں نیا مسلمان ہوا ہوں اور میرے جسم میں ہر جگہ درد رہتی ہے، ہر جگہ، کبھی سر میں، کبھی کندھوں میں، کبھی کمر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جس جگہ درد ہوا کرے تو تم اس جگہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو دیکھیے بسم اللہ میں کتنی بڑی شفا ہے، بسم اللہ ہر بیماری کے علاج ہے کہ بسم اللہ اگر کہیں بھی درد ہو، کہیں جسم میں، کہیں بھی حصے میں جسم کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر وہ ادھر پھونک مار دیں، ادھر دم کر دیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جگہ شفا یاب ہو جائے گی، ہمیں صحت مل جائے گی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بخار کا دم بتا دیں، آپ ہمیں کوئی دم بتا دیں، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جس کو بخار ہو تو ہم وہ دم اس پر کر دیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کا صحابہ کو کیا دم بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بخار ہو تو وہ یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نہار ومن شر حر۔ یہ بتایا آپ نے کہ آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ جب کسی کو بخار ہو تو وہ یہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نہار ومن شر حر النہار۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو بخار ہو تو یہ پڑھ کے اس کے جسم پر دم کر دینا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔
اس میں جو ہے یہ بتانے کی دعا کیا مقصد تھا؟ یہ دعا بتانے کا مقصد تھا کہ دیکھیے شروع میں ہی بسم اللہ آ رہا ہے، اس میں بسم اللہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر ہم دم کریں گے، ہمارا اللہ رب العزت پہ یقین ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری اس بیماری کو ہم سے دور کر دیں گے۔ تو دیکھیے گا کہ ہمارا اگر اللہ رب العزت پہ یقین ہے، پختہ یقین ہے، اور ہم یہ عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بیماری کو ہم سے دور کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کل جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بہت مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے۔ ہاں چاہیے ضرور جو ہے جب بیماری زیادہ بڑھ جائے، حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو ہمیں ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا چاہیے، لیکن ہمیں وہ عمل بھی ضرور کرنے چاہیے ساتھ ساتھ جو حدیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو عمل جو ہے ہمارے صحابہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ کرتے تھے، اگر ہم وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہماری بیماری جو ہے ویسے ہی ہم سے دور ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور وہ جو ہے گھر بیٹھے ہی سنت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں، اس کے مطابق اپنی بیماری کا علاج کریں۔ شکریہ۔